جاتا ہے۔ آپ نے کبھی گھر بیٹھ کے مرغی کھانے کے لیے کہا مولوی صاحب دعا کرو میں گھر بیٹھا ہوں باہر نہ نکلوں اور بروست مرغی میرے گھر کے کمرے کے اندر خود ہی چل کے آ جائے؟ کبھی دعا کروائی آپ نے؟ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اس کے لیے اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، کام کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ دین کا آتا ہے، اتباع مصطفیٰ کا آتا ہے، دل میں ارادہ ماننے کا نہیں ہوتا تو ٹرخانے کے لیے مجھے دعا کرو اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے دل کے اندر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سن کر اتباع کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو یاد کیجئے ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر رہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک صحابی کا واقعہ موجود ہے، سنیے اور اپنے اندر اس ایمان کو، اس جذبے کو دوبارہ روشن کیجئے، اس جذبے کو پھر اپنی زندگیوں کے اندر لوٹائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہو۔ آج بھی لوگ پہنتے ہیں نا سونے کی انگوٹھی، انہیں کو بھائی یہ سونا حرام ہے۔ اب وہ جانتا بھی ہے کہ حرام ہے لیکن شیطان اس کو بہانے کیا یاد، اور جی مجھے پتا ہے مولوی صاحب یہ حرام ہے لیکن احتیاطاً پہنا ہے کہ کہیں سفر میں اگر جیب کٹ گئی، کہیں مجبوری میں پھنس گیا تو کم از کم یہ سونا ہوگا، یہ بیچ کے اپنا ٹکٹ لے کے کم از کم گھر تو آ جاؤں گا۔ یہ شیطان نے بہانے یاد کروائے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ پیارے نبی نے دیکھا صحابی نے انگوٹھی پہنی ہوئی سونے کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتار کر پھینک دی اور کہا کیا تم میں سے کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے قصداً آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑے گا؟ کیا معنی؟ اگر مرد سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے گویا وہ آگ کا انگارہ پہن رہا ہے۔ کہا قصداً تم جان بوجھ کے آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لوگے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ کرام نے کہا اس انگوٹھی کو اٹھا لو، یہ تم پر حرام ہے، تمہاری بیوی پر نہیں، تمہاری بیٹی پر نہیں، تمہاری عورتوں پہ نہیں۔ عورتوں کو دے دینا، بیوی کو دے دینا، بیٹی کو دے دینا، اس کو بیچ کے اس کے مال سے فائدہ اٹھا لینا۔ اور ان کا یہ مشورہ غلط تو نہیں تھا نا؟ بات تو ٹھیک ہے کہ سونے کی انگوٹھی عورتوں پہ حلال ہے، مردوں پہ حرام ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے تمہارے ہاتھ سے اتار کر پھینکی ہے، تم اس کو اٹھا کر اپنی عورتوں کے استعمال میں لے آنا۔ جواب میں کہتے ہیں سنو، جس کو رسول اللہ نے اتار کر پھینکا ہے اللہ کی قسم میں اسے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ جس کو رسول اللہ نے اتار کر پھینکا ہے میں کبھی اس کو اپنے گھر میں نہیں لے کر جاؤں گا۔ اللہ کے نبی اس سے ناراض ہوئے، میرے پہننے سے اسے آگ کا انگارہ قرار دیا، نبی نے اپنے ہاتھ سے اتار کر پھینک دی، پھر میں اپنے گھر میں لے کر جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو داؤد میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا ایک واقعہ بڑا عجیب اور صحابہ کرام کی اتباع ہمارے لیے نور کا مینارہ اور روشنی کا چمکتا ہوا باب ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے، دوران نماز آپ نے اپنی جوتیاں اتار کے ایک سائیڈ پہ رکھ دی، سائیڈ پہ کر دی، حالت نماز میں سلام پھیرا، مڑ کے دیکھا تو تمام صحابہ جوتیاں اتار چکے تھے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ تم نے جوتیاں کیوں اتاری؟ جواب میں کہتے ہیں السلام آپ نے جوتیاں اتار دی تھی، اس کے بعد پوچھنے کی ضرورت باقی؟ ہم نے تو آپ کو دیکھ کر اتار دی۔ کہا مجھے تو جبرائیل نے آ کر خبر دی کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی یا کوئی تکلیف دینے والی چیز لگی ہے، اس کو اتار دیجئے، میں نے تو اس لیے اتاری۔ کہا ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے پیارے حبیب نے اتار دی، آپ کی جوتی اترتے دیکھ کر ہم سب نے اپنی جوتی اتار دی۔ یہی تباہ ہے، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکی ہو۔ اس حدیث سے ایک دو مسئلے اور بھی سمجھ آتے ہیں، وہ بھی سمجھا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا تم نے جوتی کیوں اتاری؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ آپ نے اتاری تھی، آپ کی جوتی اترتے دیکھ کر ہم نے بھی اتار دی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ مجھے جبرائیل نے خبر دی تھی کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے۔ کیا معنی؟ جن بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، غیب کی ساری باتیں جانتے تھے، غیب کی ساری کنجیاں نبی کے ہاتھ میں تھی، تو جبرائیل نے آ کر نبی کو خبر دی تو نبی کو پتہ لگا۔ جب تک جبرائیل نے خبر نہیں دی نبی کو خبر، حدیث نے یہ مسئلہ واضح کیا یا نہیں؟
ماننے کے لیے تو ایک ہی دلیل کافی ہے، نہ ماننے والے کے سامنے اب انبار بھی لگا دیں۔ جبرائیل نے آ کے خبر کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نعلین کے نیچے، جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے، اس کو اتار دیجئے۔ جبرائیل کی آنے پر، وحی کے اترنے پر پیارے حبیب کو خبر ہوئی، اور جب تک وحی نہ آئی رسول اللہ کو خبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آج یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پیر فقیر بابے حضرت شیخ مرشد امام ساروں کو علم غیب ہے، انبیاء کو بھی علم غیب ہے، انبیاء کو تو ساری باتوں کا پتہ ہے، ما کان وما یکون، جو ہو گیا جو ہونا ہے سب کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی آتی تھی، نبی کو خبر ہو جاتی تھی، اور اگر وحی نہیں آتی تھی تو خبر آپ محتاج تھے وحی کے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد۔ اے نبی ان سے کہو میں بشر ہوں، انسان ہوں، جیسے تم انسان ہو، انسانیت میں بھی اولاد آدم میں سے ہوں۔ ہاں میرے اوپر آسمان سے وحی آتی ہے، پیارے حبیب پر وحی آتی تھی، اور رسول اللہ کے علاوہ وحی کسی اور پہ، آپ کے بعد یہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب وحی کسی اور پہ نہیں آتی، نہ ملائکہ کسی پیر پہ اترتے ہیں، نہ فقیر پہ اترتے ہیں، نہ حضرت پہ اترتے ہیں، نہ شیخ پہ اترتے ہیں، یہ وحی کا سلسلہ محمد رسول اللہ تک تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حق کہ آپ سے محبت کی جائے، آپ سے پیار کیا جائے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ جاگ جائے، خوش نصیب ہے وہ جس کو پیارے حبیب کی محبت نصیب ہو جائے۔ اے اللہ، ہم جتنے بیٹھے ہیں تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، اے اللہ اپنا پیار عطا فرما دے، اپنے پیارے حبیب کا پیار عطا فرما دے، پیارے حبیب کے پیارے صحابہ اور اہل بیت کا پیار عطا فرما دے، ہر اس شخص کی محبت عطا فرما دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو ہمیں تیری محبت کے قریب کرتے ہیں۔ یہ حق ہے پیارے نبی کا کہ ان سے محبت کی جائے۔ آئیے اللہ کا کلام سنیں، قل ان کان آباؤکم، یہ محبت ہو کیسی، یہ محبت ہو کتنی، یہ محبت کس کس چیز سے بڑھ کر ہو، قرآن ہمیں خبر دیتا ہے، سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 24 ہے، قل اے نبی کہو ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم تمہاری اولاد، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویے، و عشیرتکم تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها مال جو تم نے کما کر رکھا ہوا ہے، و تجارت تخشون کسادها وہ تجارت جس کے کم ہو جانے، گھاٹا پڑ جانے کا تمہیں ڈر ہے، وہ مساکن ترضونها وہ کوٹھیے جس میں رہنا تم پسند کرتے ہو۔ پھر دوہرائیے، تمہارے آبا و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارے محلات، تمہاری کوٹھیاں، تمہارے مکان، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی، اگر تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ سے، رسول اللہ سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، اللہ سے، اس کے رسول سے، میدان جہاد سے، اگر تمہیں اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے بھائی، اپنی بیویے، اپنے رشتہ دار، اپنا مال، اپنا کاروبار، اپنی تجارت، اپنی کوٹھیاں زیادہ پسند ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتربصوا انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا تم پہ عذاب نازل ہو جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ قرآن کی آیت کھول کے ہمارے سامنے مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کا درس دے رہی ہے کہ پیارے نبی سے محبت کیسی ہو، ماں باپ سے بڑھ کر محبت ہو، اولاد سے بڑھ کر محبت ہو، بھائیوں سے بڑھ کر محبت ہو، بیویوں سے بڑھ کر محبت ہو، رشتہ داروں سے بڑھ کر محبت ہو، قوم سے بڑھ کر محبت ہو، مال و تجارت سے بڑھ کر محبت ہو، مکانوں کوٹھیوں سے بڑھ کر محبت ہو۔ کیا میری اور آپ کی محبت کا یہی حال ہے؟ یہ آیات پڑھنا،
یہ احادیث سننا اس کا فائدہ تبھی ہے جب میں اپنی زندگی میں انقلاب لاؤں، میں اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤں، میں اپنی زندگی کو جہاں قرآن و حدیث کے خلاف پاؤں اس کو چینج کر لوں۔ یہ مبارک زندگی مومن کی زندگی ہے۔ اور اگر صرف قرآن و حدیث سن کر سبحان اللہ کہہ کر گردن ہلا کر اٹھ کے چلا جاؤں، رہوں ویسا کا ویسا، تو یہ بڑی خطرناک زندگی ہے کہ میں اپنے اوپر حجت قائم کر رہا ہوں کہ مجھے سارے دلائل پہنچے، میں نے پھر بھی نہیں مانے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ماں باپ سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، اہل و عیال سے بڑھ کر محبت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، باقی زندگی کی ساری مثالیں اسی پہ آپ خود فٹ کر لینا۔ یہ سنت کس کی ہے جی؟ آواز نہیں آئی؟ جس کی داڑھی ہے میرے خیال صرف اسی کی آواز آ رہی ہے، جس کی نہیں ہے اس کی نہیں آ رہی۔ یہ سنت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسے رکھنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسے معاف کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ وفروا اللحا، وفروا ای کثروا، اس کو معاف کر دو، اس کو بڑھاؤ، اس کو زیادہ کرو، اس کو لٹکاؤ۔ یہ حکم کس کے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بیگم صاحبہ کہتی ہے غلط راستے پہ چل پڑے ہو، جالیات میں جا کے تم نے داڑھی رکھ لی ہے، میں مولوی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ اللہ کسی کو ایسی بیگم عطا نہ فرمائے جس کو رسول اللہ کا چہرہ ہی پسند نہ ہو۔ محبت ہوتی ہے تو کس سے ہوتی ہے جی؟ چہرے سے ہوتی ہے نا۔ اپنے محبوب کے چہرے کے بارے میں محب کیا کہا کرتا ہے؟ میرے محبوب کا چہرہ پھول جیسا، میرے محبوب کا چہرہ چاند جیسا، میرے محبوب کا چہرہ۔ کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ یہ الفاظ استعمال کرتے ہو؟ محبت ہوتی ہے تو چہرے سے ہوتی۔ کبھی آپ نے سنا کسی نے اپنے محبوب کے گوڈے گیٹوں کی تعریف کی ہو؟ میرے محبوب کے گوڈے بڑے اچھے ہیں، میرے محبوب کے پاؤں بڑے اچھے ہیں، میرے محبوب کی ٹخنے بڑے پیارے۔ کیا کہنا، ایسا ٹخنا بھی کہیں ہوگا؟ آلو بخارے جیسا ٹخنا ہے میرے محبوب کا۔ کبھی سنا آپ نے؟ محبت ہوتی ہے تو کس سے؟ چہرے سے۔ اگر نفرت ہو کسی سے، اللہ نہ کرے کسی مسلمان بھائی کے دل میں کسی مسلمان کی نفرت ہو، اگر دل میں نفرت ہو کسی سے تو نفرت کس سے ہوتی ہے؟ وہ بھی چہرے سے ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہو؟ میں اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں اس کے منہ پہ جھاڑو نہیں مارتا، میں تھوکتا نہیں اس کے منہ پہ، میاں اسے کو میرے آگے سے بھاگ جا، میری نظروں سے دور ہو جا، مجھے منہ نہ دکھانا۔ کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ تو کیا ثابت ہوا؟ محبت بھی چہرے سے، نفرت بھی چہرے سے۔ تعریف کرتے ہو تو چہرے کی، جھاڑو مارتے ہو تو چہرے پہ۔ جس کو محبت ہو رسول اللہ کے چہرے سے، وہ ویسا چہرہ بنائے گا یا نہیں بنائے گا؟ اللہ کے لیے سوچیے، کیا پیارے نبی سے پیارا کوئی اور ہے دنیا میں؟ کیا کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین پیدا ہوا ہے جی؟ ہوگا؟ قیامت تک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے نبی داڑھی رکھ کر حسین تھے یا شیو کر کے حسین تھے؟ آواز نہیں آئی؟ داڑھی رکھ کر حسین تھے، شیو کر کے حسین تو نہیں تھے نا، داڑھی رکھ کر حسین تھے۔ آپ سے پیارا کوئی اور پیدا ہوا نہ ہوگا۔ کہنے والوں نے کہا حسن یوسف ایسا عظیم تھا، اتنا بڑا، اتنا پیارا چہرہ تھا یوسف علیہ السلام کا، ایسا حسن دیا تھا اللہ نے، جنہوں نے دیکھا اپنی انگلیوں کو کاٹ بیٹھی۔ جواب دینے والے نے دیا تھا کہ وہ یوسف تھا جس کو دیکھا تھا تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، یہ محمد الرسول اللہ تھے جنہوں نے اس کو دیکھا تھا بدر و احد میں گردنیں کٹوا بیٹھے تھے۔ پیارے حبیب علیہ السلام، آپ سے پیارا کوئی نہیں۔ اب جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو شیو کرتا ہوں بیوی کے کہنے پہ، شیو کرتا ہوں امی کے کہنے پہ، اس کو شیو کرتا ہوں دوستوں کے کہنے پہ، اس کو شیو کرتا ہوں مدیر صاحب کے کہنے پہ، میرے دل میں زیادہ محبت امی کی ہے، بیوی کی ہے، دوستوں کی ہے، قوم کی ہے یا رسول اللہ کی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں ہے، آپ سب میرے مسلمان بھائی ہیں، لیکن اپنے نبی جیسا چہرہ بنانے کی دعوت دینے کا تو حق ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو فلم کی دنیا میں ڈوبے رہتے ہیں، وہ لڑکے ہونے کے باوجود، مرد ہونے کے باوجود کبھی پونی کر لیتے ہیں، کبھی ہیئر بینڈ لگا لیتے ہیں، کبھی کان میں بالی ڈال لیتے ہیں۔ ان سے پوچھو چنگا پلا منڈا ایک ہی کر لیا، کہتا جی آپ کو نہیں پتا میرا فلم کا فلاں ہیرو ہے، وہ جب بھی فلم میں آتا ہے پونی لگا کر آتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں تجھے تیرا ہیرو مبارک ہو، ہمارے ہیرو کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حبیب کا نام
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب وہ ہستی ہے کائنات کے ہر بندے کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اب سوچئے اللہ کے لیے اس مثال کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی، اپنا گھر، اپنے معاملات